تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَأَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو مکمل مایوس کر لو. لوگوں کے ہاتھ میں جو مال ہے نا اس سے کوئی امید اور توقع مت رکھو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت کے اندر ایک مادہ پیدا کیا ہے، ہرس اور لالچ کا. کائی کا؟ ہرس اور لالچ کا. عجیب مادہ ہے. اپنے پاس ہے تو بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو یہ کیا کہے گا؟ یہ مجھے کچھ دے گا. یہ لالچ ہر ایک سے توقع امید ڈالواتا ہے. یہ ویسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر لالچ رکھنی ہے تو مجھ سے رکھو. اس سے اللہ سے لالچ رکھیے، وہ تو اللہ کا حکم ہے. جس نے بغیر مانگے دیا ہے اور نہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. انسان کا حال تو یہ ہے کہ آپ اس سے مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. باپ جیسا باپ بھی، اس کو بہت دولت دے رکھی ہے. بیٹے کو کہا بھی ہے جو بیٹا جب چاہے لے لو. بیٹے نے کہا ابا لاؤ 500 رینڈ، لے جا بیٹا. 10 منٹ کے بعد پھر آیا، ابا لاؤ 1000 رینڈ، لے جا. پھر 10 منٹ کے بعد آیا، ابا لاؤ 2000 رینڈ. 4 5 6 7 8ویں مرتبہ ایک مارے گا تماچا. کوئی دھندا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کوئی خزانہ ختم نہیں ہو گیا. کون مانگ رہا ہے؟ بیٹا مانگ رہا ہے. دینے والا کون ہے؟ باپ. انسان کا یہی حال ہے. لیکن اللہ، آپ دن میں 100 مرتبہ مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا، دے گا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی.